اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ان کو ابراہیم کا حال پڑھ کر سنا دو۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما تعبدون، جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ تم کس چیز کو پوجتے ہو؟ قالوا نعبد اصناما فظلوا لها عاکفین، وہ کہنے لگے کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ان کی پوجا پر قائم ہیں۔ قال هل يسمعونکم اذ تدعون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو تو کیا وہ تمہاری آواز سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قالوا بل وجدنا آباءنا کذلک یفعلون، انہوں نے کہا نہیں بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے۔ قال افرأیتم ما کنتم تعبدون، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کیا تم نے دیکھا کہ جن کو تم پوجتے رہے ہو، انتم و آباؤکم الاقدمون، تم بھی اور تمہارے اگلے باپ دادا بھی، فإنہم عدو لی الا رب العالمین، وہ میرے دشمن ہیں مگر اللہ رب العالمین میرا دوست ہے۔ الذی خلقنی فہو یہدین، جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی راستہ دکھاتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اور وہ جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ یشفین، اور جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے۔ والذی یمیتنی ثم یحیین، اور وہ جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا۔ والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بخشے گا۔ رب ھب لی حکما والحقنی بالصالحین، اے پروردگار مجھے علم اور دانش عطا فرما اور نیکوکاروں میں شامل کر۔ واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، اور پچھلے لوگوں میں میرا ذکر نیک جاری کر۔ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ شروع ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا، پوچھا، کیونکہ ان کے باپ بھی بت پرست تھے، بلکہ بتوں کے بنانے والوں میں سے تھے، یعنی حکومتی سطح پر جو ایک شعبہ تھا بتوں کو بنانا پھر ان کو بیچنا، تو یہ اس شعبے کے بتوں کے شعبے کے حکومتی سطح پر یہ نگران تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت دکھاتے ہوئے بت پرست بت بنانے والوں کے گھر میں اللہ نے بت شکن بت توڑنے والا پیدا کر دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے اور اپنے باپ سے سوال کیا، پوچھا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو، کس کو پوجا کرتے ہو؟ تو انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم بتوں کو پوجتے ہیں، ان کی پوجا پر ہم قائم ہیں، کبھی ان کے سامنے رکوع کرتے ہیں، کبھی سجدہ کرتے ہیں، کبھی جھک کر کھڑے ہوتے ہیں، دعائیں اور آرزوئیں کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے پھر دوسرا سوال کیا، فرمایا کہ جب تم ان کو پکارتے ہو، کوئی حاجت طلب کرتے ہو، کوئی ضرورت طلب کرتے ہو، کیا وہ تمہاری آواز کو سنتے ہیں، تمہاری پکار کو سنتے ہیں؟ او ینفعونکم او یضرون، یا تمہیں کچھ فائدہ دے سکتے ہیں یا تمہیں وہ نقصان سے بچا سکتے ہیں؟ تو یقینی طور پر ان کے پاس اس کا جواب نہیں تھا۔ وہ یہ کہتے کہ ہاں یہ ہماری آواز کو، ہماری پکار کو سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں۔ وہ یہ کہتے کہ ہاں یہ ہمیں فائدہ دے سکتے ہیں، ہمیں نقصان سے بچا سکتے ہیں، نہیں بلکہ وہ جانتے تھے کہ یہ بول بھی نہیں سکتے، سن بھی نہیں سکتے، فائدہ کوئی ہمیں دے بھی نہیں سکتے، نقصان سے بچا بھی نہیں سکتے۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ بس آپ جتنی مرضی دلیلیں پیش کر لیں، جو کچھ کہہ لیں، ہماری ایک ہی بات ہے کہ ہم اس لیے ایسا کرتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادو کو یہی کرتا دیکھا ہے۔ پہلے والے جو ہمارے بڑے تھے وہ بھی ایسا کرتے تھے، ان کی پوجا کرتے تھے، ہم بھی اسی طرح ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ان کی پوجا کرتے ہیں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جن کی تم پوجا کرتے ہو اور تمہارے باپ دادا بھی جن کی پوجا کرتے تھے وہ میرے دشمن ہیں، اس لیے
ابراہیم علیہ السلام نے بڑی جرت کے ساتھ، بڑی بہادری کے ساتھ، جبکہ باپ بھی اس ماحول کا ہے، بت پرست ہے، رشتہ دار سب پورے سارا کا سارا گھرانہ، پورے سارے کی ساری قوم، برادری، لوگ وہ جو ہیں بت پرست ہیں، اس ماحول میں اس وقت اس طرح جرت کے ساتھ اعلان کر دیا، جن کی تم پوجا کرتے ہو، جو کچھ تم کرتے ہو، وہ بت جن کو تم پوجتے ہو وہ بھی میرے دشمن ہیں اور تم بھی میرے دشمن ہو، اور جو کوئی بھی جو تم سے پہلے تمہارے باپ دادے ان کی پوجا کرتے رہے ہیں وہ بھی میرے دشمن ہیں، یعنی میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں ان کو اچھا نہیں سمجھتا۔ ہاں مگر اللہ کی ذات جو رب العالمین ہے وہ میرا دوست ہے، وہی حقیقی معنوں میں عبادت کے لائق ہے، میں اسی کی عبادت کرتا ہوں، اس کو اپنا معبود سمجھتا ہوں، نہ تمہارے بتوں کو میں معبود سمجھتا ہوں، نہ ہی تمہارے پہلے والے لوگوں کو ٹھیک سمجھتا ہوں جو یہ کام کرتے رہے ہیں اور جو اب کر رہے ہیں ان کو بھی میں ٹھیک نہیں سمجھتا۔ آگے اللہ کی صفات کو بیان فرمایا کہ وہ اللہ کی ذات کیسی ذات ہے، وہ کون ہے۔ تمہارے بتوں کا حال تو یہ ہے کہ وہ تو نہ نفع دے سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ نقصان سے بچا سکتے ہیں۔ میرا رب تو وہ ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور پھر مجھے ٹھیک راستہ دکھلایا ہے، وہ رب مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، وہ رب جب میں بیمار پڑتا ہوں تو مجھے شفا بخشتا ہے، وہ رب مجھے مارے گا پھر زندہ کرے گا، وہ رب ہے میرا جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ قیامت کے دن میرے گناہ بھی بخشے گا۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اے رب، اے اللہ، مجھے علم اور دانش مندی عطا فرما اور مجھے نیک کاروں میں شامل کر اور آنے والے لوگوں میں میرا ذکر خیر فرما۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی۔ تو ان کا واقعہ، ان کا قصہ آگے مزید بھی چلے گا، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا